السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے ہم گزار رہے ہیں۔ کیا مجھے قرآن سے محبت ہے؟ سبھی کہیں گے کہ ہے، کوئی بھی نہیں کہے گا مجھے قرآن سے محبت نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا، سب کو ہے نا قرآن سے محبت، لیکن کیسی محبت ہے، کس طرح کی محبت ہے کہ ہم اس قرآن کو کتنا پڑھتے ہیں، کتنا ٹائم دیتے ہیں اس کے ساتھ، کتنا وقت گزارتے ہیں۔ صحابہ اور صحابہ کے بعد تبع تابعین یا امام یا خلیفہ، جتنے بھی لوگ بڑے عالم گزرے ہیں اور دین کو سمجھنے والے گزرے ہیں، ان کے بارے میں کیا آتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کاش کہ میں قرآن کے علاوہ کسی چیز میں مشغول نہ ہوتا، یعنی میرا زیادہ ٹائم کس کے ساتھ گزرتا؟ قرآن کے ساتھ۔ اگر میں ایک مسلمان ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ صحابہ نے نبی کے نقش قدم پر چل کر زندگی بسر کی ہے، تو میں کیا اس بات کو اپنے اوپر اپلائی نہیں کروں گی؟ بات کیا؟ کاش کہ میرا ایکسٹرا ٹائم، جو بھی وقت بچتا، کس میں گزرتا؟ میں کس میں مشغول ہوتا؟ میرا تعلق قرآن کے ساتھ اتنا گہرا ہوتا کہ میں اپنا ٹائم قرآن کے ساتھ گزارتا۔ کتنا ٹائم گزارتے ہیں؟ دن رات کے ہمارے پاس کتنے گھنٹے ہیں؟ 24 گھنٹے۔ 24 گھنٹوں میں ہم نے قرآن کو اٹھا کر کتنا پڑھا؟ کتنا تعلق ہے آپ کا قرآن کے ساتھ؟ کیا آج آپ نے اگر قرآن نہیں پڑھا تو آپ کو سارا دن بے چینی ہوئی؟ آپ کو فکر ہوئی کہ آج میں نے قرآن نہیں پڑھا، میرا دن ایسے ہی گزر رہا ہے؟ نہیں، آپ کے تو کئی دن ایسے گزر جاتے ہیں۔ مسلم معاشرے میں رہتے ہوئے، ایک مسلمان کی زندگی کا تجزیہ کرتے ہوئے، میں یہ بات سمجھتی ہوں کہ لوگوں سے جب میں نے پوچھا کہ آپ کو قرآن پڑھنا ہوا کتنا ٹائم ہو گیا، کسی کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنے ٹائم پہلے پڑھا تھا، کتنی دیر ہو گئی ہمیں قرآن پڑھے ہوئے، آج میں نے پڑھا کہ نہیں پڑھا، میرا تعلق قرآن کے ساتھ کتنا ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کاش کہ میرا ٹائم قرآن میں ہی مشغول گزرتا۔ آج ہمارا ٹائم کس میں مشغول ہوتا ہے؟ اتنا ہی ڈشیں بنانے میں، کچن کے اندر، اپنے گھر کو بنانے سنوارنے میں، اپنے بچوں کے کاموں کے اندر۔ ایک عورت نے اپنے آپ کو دنیا کی چکی میں پیس کر رکھ دیا ہے کہ اسے اس مشغولیت سے اسے ٹائم ہی نہیں ملتا۔ کیا صبح اٹھتی ہے، کیا کرے اتنے لوگوں کا ناشتہ، پھر ناشتے کے برتن سمیٹنا، پھر کچن سمیٹنا، ابھی وہ سمیٹ ہی رہی ہوتی ہے کہ ظہر کا دوپہر کا کھانا بنانا، ابھی وہ کر کے فارغ ہوتی ہوں کہ یاد آتا ہے کہ بچوں کے کل یونیفارم نہیں ہے، وہ دھونے ہیں، پریس کرنے ہیں، پھر شام کا کھانا، پھر رات کو سب کو کھانا دے کر دودھ یہ وہ سارا کچن سمیٹتے بستر کے اوپر جا کر سو جانا۔ کتنا تعلق ہے ہمارا قرآن سے؟ قرآن سے محبت ہے نا ہمیں؟ ابھی ہم سب اقرار کر رہے تھے کہ ہمیں قرآن سے محبت ہے، اور ہمارا تعلق کیا ہے قرآن سے؟ 2 دن گزر جائیں پتہ ہی نہیں چلتا آج قرآن پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا۔ اور ہماری چھوٹی بچیاں چھوٹی سی عمروں میں قرآن پاک مکمل کر لیتی ہیں، کوئی 10 میں، کوئی 12 میں، کوئی 13 میں، کوئی 8 میں، کوئی 9 میں، اور اس کے بعد وہ اسکول کالجوں کی زندگی میں اس قدر مشغول ہو جاتی ہیں کہ انہیں یاد ہی نہیں رہتا ہم نے قرآن پڑھنا ہے۔ تعلق تو دیکھیں قرآن سے، کس کی کتاب ہے؟ کل ہی ایک جگہ میں کلاس لے رہی تھی، باجی آپ اوپر بیٹھی ہیں، ہم نیچے بیٹھے ہیں، تو یہ قرآن کی بے ادبی نہیں ہے؟ میں نے کہا آپ نے کتنے دن ہو گئے قرآن کھولا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، کیا وہ بے ادبی نہیں ہے؟ کہ کس کی کتاب تھی، آپ نے اسے کھولنے کا ٹائم ہی نہیں ہے آپ کے پاس، کس کا پیغام ہے، اسے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کی آپ نے۔ کہاں لے کے جائے گی یہ کتاب پڑھی ہوئی؟ جنت میں لے کے جائے گی، آپ کو ضرورت ہی نہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے شک وہ گھر جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ کشادہ بن جاتا ہے، کھلا بن جاتا ہے۔ وہاں تنگ دل لوگ نہیں ہوتے، تنگ نظر لوگ نہیں ہوتے۔ تنگ نظر لوگ کیا ہے؟ چھوٹی باتوں پہ جھگڑا ہو جانا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تنگ نظری۔ بھی ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے،
تنگ نظری بڑی ہے، ایک ایک بات کے اوپر بات ہوتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر کشادہ ہو جاتا ہے، اور فرمایا اس حدیث کے آخر میں جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، یعنی اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے۔ ہمارا تعلق دیکھیں کتنا پڑھا آج صبح قرآن، ایک پاؤ پڑھ کے بھی احسان جتلاتے ہیں، ایک صفحہ پڑھ کے بھی بعض لوگ احسان جتلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ پڑھنے کیا ہے؟ کتنا تعلق ہے۔ اور اس کے ہٹ کر آپ دیکھیں، آپ نے دنیا میں کافروں کے بنائی ہوئی مصنوعی چیزوں کو کتنا ٹائم دیا، میڈیا کو کتنا ٹائم دیتے ہیں۔ ہمارے گھر میں ایک LCD لگا دی گئی، اس LCD کو ہم کتنا ٹائم دے رہے ہیں، ہمارے بچے کتنا ٹائم دے رہے ہیں۔ قرآن پڑھنے کے لیے کیا ہوتا ہے، کتنا تھک جاتے ہیں بچے، اس لیے نہیں پڑھتے، اتنا تھک جاتے ہیں پر LCD دیکھنا بھولتے نہیں۔ ہم مسلمان ہیں کہ کافی؟ اگر ہم مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے گزری ہے؟ دن میں سارے معاملات بھی ہو رہے ہیں، تلاوتیں بھی ہو رہی ہیں، عبادتیں بھی ہو رہی ہیں، جو کمی کوتاہی رہ گئی راتوں کو کھڑے ہو کر لمبے لمبے قیام کر رہے ہیں، اور کتنا کتنا قرآن پڑھے۔ صحابہ راتوں کو اٹھ کر قرآن پڑھا کرتے تھے، ہم رات کو کیا، ہم دن میں ہی نہیں پڑھتے۔ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ جڑا کتنا ہوا ہے؟ رمضان آئے گا اس کے اٹھا کے پڑھ لیں گے، 2 بار 4 بار 6 بار 1 بار، اور جیسے ہی رمضان گزرا کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ پورا سال گزر جاتا ہے، کچھ عورتوں کا قرآن پھر بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ یہ ہے ہمارا قرآن سے تعلق۔